فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں جب ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم حضور کو دیکھ سکیں۔ اس بات کے دو چار پہلو بنتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ حضور کا چہرہ بڑا جلال والا تھا، ہر بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا پہلو یہ بنتا ہے کہ حضور کا جمال اتنا زیادہ تھا، حضور سونے اتنے زیادہ تھے، کوئی شخص حضور کو زیادہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضور سونے اتنے تھے، نظر ٹھہرتی کوئی نہیں تھی۔ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ ایک ابو بکر دیکھتا تھا، ایک عمر دیکھتا تھا، ادھر سے یہ دونوں مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے اور کبھی مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جسے پیار ہو بار بار ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جائے، صحابہ کی بھی مجلس لگی ہو، اچھا دیکھو نا گھر دے پرونے آئے ہون، گھر دا جڑا سربراہ ہے ایک بندے ال ویکھے پیار نال سارے دیکھی جاندے نے، سربراہ دل ویکھ رہا ہے، کوئی بچہ آ جائے بڑا پیارا سا، ماں بار بار چومتی ہے، بچے اور بھی آ جاتے ہیں، ماں تو اینو چوم رہی ہے، بڑا خاص بچہ ہے۔ آپ بتائیں جب صحابہ کی مجلس لگی ہوگی، مصطفیٰ کریم کو کبھی ابو بکر دیکھتے ہوں گے، ابو بکر کبھی مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتے ہوں گے، کبھی عمر میرے آقا کو دیکھتے ہوں گے، کبھی آقا میرے عمر کو دیکھتے ہوں گے، جب دونوں کی ٹک ٹکی آپس میں ملتی ہوگی، بتائیں اس وقت کا شان کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ لیول ہے حضرت ان کے عشق کا۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے اسلام ادھر نہیں پھیلا، حضور نے ایسے ان سے پیار نہیں کیا، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کا میں احسان ادا کر چکا ہوں، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ ٹائم تھوڑا ہے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور ایک دن بیٹھے موج میں آئے، کہا کہ جس دن آپ فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، جو شخص دنیا میں جو کرتا ہوگا اس کو جنت کا وہی دروازہ بلائے گا، وہ شخص اس دروازے سے چلا جائے گا۔ جو روزہ رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرتا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ خیرات کرتا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ارے تو جو صدقہ کرتا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ تو تمام صحابہ ادھر بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے بنائے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر قسم ہے خدا کی، قیامت والے دن تو وہ شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے ندا آئے گی۔ ابو بکر تو اس دروازے سے آ جا، کبھی روزے والے دروازے سے آ گیا ابو بکر تو ادھر سے آ جا، کبھی جہاد کے دروازے سے آ گیا ابو بکر تو اس دروازے سے گزر، کبھی کسی دروازے سے آواز آئے گی، جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، حضور نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ آپ کا تقوی کا لیول دیکھیے، آپ کے جنتی ہونے کی کنفرمیشن دیکھیے۔ حضور نے پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج روزے رکھے ہو؟ صحابہ میں جس کا سب سے پہلا ہاتھ اٹھا وہ ابو بکر صدیق کا اٹھا۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے جنازے بھی پڑھے ہو آج؟ صحابہ میں جس کا سب سے پہلا ہاتھ اٹھا وہ ابو بکر صدیق کا اٹھا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صحابہ میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کوئی صدقہ خیرات کر کے بیمار کی عیادت کی ہو؟ صحابہ میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا ابو بکر کا اٹھا۔ حضور جس نیکی کو طلب فرمائے سب سے پہلے ابو بکر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہوں گی سب سے پہلے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ آپ بتائیں حضور نے جو سوال کیا ابو بکر اس سوال میں پہلے نمبر پر آیا۔ آخری بات آپ سماعت فرمائیں، ایک